खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम का बिजली सार्फिन के लिए बड़ा ऐलान। 300 यूनिट्स वाले सार्फिन का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल 200 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म की गई थी। 300 यूनिट्स वाले सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज नहीं होगा। आपको बता रहे हैं, वजीर आजम का बिजली सार्फिन के लिए बड़ा ऐलान सामने आ गया। 300 यूनिट्स वाले सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल 200 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म की गई थी। 300 यूनिट्स वाले सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने आवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 236 रुपये 7 पैसे हो गई। ताजिर हुकूमत पर भट पड़े, इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे इजाफा होने के बाद नई कीमत 236 रुपए 7 पैसे हो गई। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं, मुल्क में सिलाब की वजह से तबाही मची हुई है, मगर हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। 2 से 3 रुपए बढ़ा है तो ये तशवीश की बात के देखें, आम आवाम वैसे ही सैलाब में मरी पड़ी है और हम पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर लाजमी देखना चाहिए। आम आवाम के लिए ये बहुत ही मसले वाली बात। दूसरी जानिब से ट्रांसपोर्टर्स और शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, हुकूमती फैसले अवाम दुश्मन, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि शहरी कहते हैं महंगाई पहले ही आसमान तक पहुंच चुकी, अब पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत गिरी है और सितम ज़रीफी से ये है कि हम पे तेल की कीमत बढ़ा दी गई है। आलमी मंडी में कीमत गिरी है, इधर हम पे ये बहुत क्योंकि हमारे सिर्फ तेल के ही मसला पे टायरों की कीमतें, स्पेयर पार्ट की कीमतें 3 गुना 4 गुना हो चुकी है। दिन ब दिन किराया बढ़ता ही जा रहा है। इतना नाअहल टोला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। ठीक है, हम सिर्फ सारी अवाम ये देखें, अपील करती है, खुदा हमारी जान छोड़ें। ठीक है, मुल्क में इंतखाबात का ऐलान करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से ताजिर तबका और शहरी दोनों हुकूमत से मुतालबात करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारो और फसी हैदर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, आटा, चीनी, ना ही घी दस्तयाब, दाल और चावलों की भी शदीद किल्लत पड़ गई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खरोनोश की फराहमी चैलेंज बन गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम सब्सिडी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं, जब भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं चीजें नहीं मिलती। जब भी आते हैं नहीं मिलता, कभी रश ज्यादा होता है तो कभी कह देते नहीं है। बस यही है, जब भी आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। रियाज शाही चौक, मिल्लत रोड, डाइवो रोड, मंसूराबाद, निगबानपुरा, मंडी क्वार्टर, मियाँ पिंड, मानावाला, डी ग्राउंड और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, दालें और चावल नायाब हो चुके हैं। शहरियों का कहना है, सस्ती अशिया के हसूल के लिए आते हैं मगर चीजें ही दस्तयाब नहीं। गरीब आदमी क्या करे, इधर आते हैं चीजें पूरी मिलती नहीं है। ठीक है, परेशानी है इंसान को, जब आते हैं हम चीज के लिए, चीज मिलती नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी, आटे, चीनी और दालों की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद से कराची के लिए मालबरदार ट्रेनों को सफर की इजाजत मिल गई। कंट्रोल स्पीड पर फ्रीट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर की इजाजत से फ्रीट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से कराची के लिए मालबरदार ट्रेनों को सफर की इजाजत मिल गई। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, कहिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से कराची के लिए मालबरदार ट्रेनों को सफर की इजाजत जो है वो मिल गई है। इसी हवाले से रेलवे फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। कंट्रोल स्पीड पर ट्रैक पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया है और कराची के लिए जो मालबरदार ट्रेनें पिछले 3 रोज से बंद की गई थी, महकमा रेलवे के अहकाम के मुताबिक अब वो कराची सुबह रवाना हो सकेंगी। इसी हवाले से जो है वो फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया का यही कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत पर फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया गया है ताकि इस्लाम जदगान तक जो अमदाद है वो पहुंच सके और इसके साथ साथ जो बजरिया रेलवे तजारत है वो जो है दोबारा से फाल हो सके। 3 रोज से मालबरदार ट्रेनें बंद होने की वजह से रेलवे से व्यवस्था कारोबारी तबका को मुश्किलात का सामना था।
اور اب جو ہے وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جو ہے وہ فلیٹ آپریشن بحال کیا گیا ہے۔ مال بردار ٹرینوں کو سفر کی اجازت مل گئی۔ شکریہ ویس تفصیلات کے لیے۔ وزیر مواصلات چودھری علی افضل شاہی کی زیر صدارت محکمہ CNW میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماتحت جاری منصوبوں اور بیڈنگ پروسیس کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر مواصلات چودھری علی افضل شاہی کی زیر صدارت محکمہ CNW میں اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جاری منصوبوں اور بیڈنگ پروسیس کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر مواصلات چودھری علی افضل شاہی کی زیر صدارت محکمہ CNW میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں کی جائزہ تکمیل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں NLC FW سمیت مختلف کمپنیوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں بیڈنگ پروسیس کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بیڈنگ پروسیس میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے علی افضل شاہی کی جانب سے تمام چیف انجینئرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر مواصلات کا کہنا تھا کہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو ترجیح دی جائے گی، منصوبوں کو بروقت تکمیل بنانے کے حوالے سے اقدامات تیزی کی جائیں۔ محکمہ ہائی وے کو محکمے کی بہتری کے حوالے سے تمام وسائل بروقار لانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ اجلاس میں مختلف نمائندے جو شرکت فیصلہ آباد اور صوبہ بھر کے تمام ایسیز بذریعہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ جی اجلاس میں منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ عمران تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں جھنگ میونسپل کارپوریشن کی عدم دلچسپی، متعدد مقامات پر کچرے کے انبار، شہری تعفن زدہ ماحول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دھجی روڈ پر بھی کچرے کے ڈھیر موجود ہیں، شہری پریشانی میں شکار ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ میونسپل کارپوریشن کی عدم دلچسپی، متعدد مقامات پر کچرے کے انبار لگ گئے، شہری تعفن زدہ ماحول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ دھجی روڈ پر بھی کچرے کے ڈھیر لگ گئے، شہری پریشان۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان مرزا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ جھنگ بھر کا مسئلہ ہے اور دھجی روڈ کے اوپر اس کی سنگینیت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے جو کہ بنیادی طور پر جھنگ صدر کا شہری علاقہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر گلیوں میں، بازاروں میں، پارکس کے کونوں کے اوپر، جو سکول ہیں ان کے دروازوں کے اوپر کچرے کے ڈھیر ہی ڈھیر نظر آتے ہیں۔ متعدد بار جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن جھنگ کو اس حوالے سے شکایت بھی درج کروائی جاتی ہے کہ یہاں سے کچرا جو ہے وہ اٹھایا جائے، لیکن فون کے بعد جو ہے وہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے کچرا اٹھایا نہیں جاتا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، کچرا نہیں اٹھایا جاتا، کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنے گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام عبد الحسین سیال ہے اور میں کم از کم تقریباً کمپلین لکھوا کے تھک گیا ہوں۔ ہماری گلیوں میں دیکھیں تو وہاں پانی ایسا کھڑا ہوتا ہے، گرد لوگ اتنا ہے۔ ہمارے شہر جو ہے شہر کوڑا بن چکا ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تو ہم وزیر پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرنے خدا رہا، یہ ہمارے ضلع جھنگ تاریخی شہر تھا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ وقتی طور پر کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں، وہ گٹر صاف کرنے کے آتے ہیں، وقتی طور پر اپنا ایسے ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور بالکل یہ حقیقت ہے، ان کا کہنا ہے تاریخی شہر ہے، اس ضلع کی تاریخ تقریباً 173 سال پرانی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جھنگ جو ہے وہ اپنا صحیح مقام حاصل کرنے میں آج بھی ناکام ہے۔ آج بھی اس کی سڑکوں کے کناروں کے اوپر جو ہے وہ کچرے کے انبار دکھائی دیتے ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہیں جو ہیں وہ کچرے اور گندگی کے ڈھیروں تلے جو ہیں وہ دبی ہوئی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور دیگر جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے جھنگ شہر کی صفائی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ جی جھنگ شہر کی صفائی کے اقدامات نہیں کیے جا رہے، شکریہ رمضان مرزا تفصیلات کے لیے۔ ٹوبہ کی مین شاہراہ کینال روڈ پر سٹریٹ لائٹس غیر فعال ہیں۔ رات کے اوقات میں کینال روڈ پر حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ کینال روڈ پر موجود دکانداروں وارداتوں سے پریشان ہیں۔ اسی بارے میں مزید احوال جان لیتے ہیں اسامہ یاسین سے۔ جی اسامہ بتائیے گا کیا کہنا ہے دکانداروں کا؟ جی بالکل، میں اس وقت ٹوبہ ٹیکسی مین شاہراہ کینال روڈ کے اوپر موجود ہوں۔
کنار روڈ کے اوپر جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی پراپر لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے. پول تو لائٹوں کے پول تو لگے ہوئے ہیں لیکن اوپر لائٹیں موجود نہیں ہیں. دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. دن بدن حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے ساتھ علاقہ مکین میں موجود ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا کہ لائٹنگ نہیں ہے, حادثات میں اضافہ ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ لائٹیں ہونی چاہیے. یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں. پول ہے لیکن لائٹیں نہیں ہیں. چوری ڈکیتی کا بھی خطرہ ہے, دکانداروں کا بھی خطرہ ہے, بچے بھی یہاں سے گزرتے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہاں پہ لائٹیں لگائی جائیں اور ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اہل محلہ کے ساتھ. ہاں جی بالکل, میرے ساتھ ایک اور علاقہ مکین موجود ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی سر, ادھر ہمیں بہت ہی تنگی ہوتی ہے. ادھر سے ہم جب گزرتے ہیں تو ہمیں یہ اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ادھر ہماری دکانیں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. ادھر ڈپٹی کمشنر کا بھی یہ روڈ ادھر سامنے سے جاتا ہے. ادھر کیا مطالبہ کہ آپ کا اس کے اوپر لائٹنگ یہاں پہ لائٹیں لگانی چاہیے, یہ اچھی بات ہے, یہ کرنی چاہیے, یہ ہمارے سہولیات یہ ہے وہاں کو مسلط. ہاں جی بالکل, علاقہ مکین اور شہریوں کا, دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر لائٹنگ لازمی ہے. دن بدن حادثات میں اضافہ بھی دن بدن حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. شکریہ اسامہ تفصیلات کے لیے. لوکل گورنمنٹ کا پرانا ایکٹ بحال ہونے کے بعد سیکرٹری بلدیات نے مالی نظام چلانے اور فنڈز کی ترسیل کا لائحہ عمل جاری کر دیا. فنڈز کا اجرا کیسے اور کس صورت میں ہوگا, طریقہ کار واضح کر دیا گیا. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان, بتائیے گا فنڈز کا اجرا کیسے اور کس صورت میں کیا جائے گا؟ جب بات کی جائے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر جو نیا ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا اس کے مطابق اس میں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو مالیات کا نظام ہے وہ فائنانس آفیسر دیکھے گا. اس حوالے سے سیکرٹری بلدیات نے بھی اہم نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ فائنانس والوں کے علاوہ کوئی بھی یہ سسٹم نہیں دیکھ سکتا. پرانا ایکٹ 2019 کا بحال کیا گیا تو اس کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ فعال کیے جائیں گے. انہی کے مطابق اقدامات ہوں گے. ملازمین کی جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ یا جو سامان کی ترسیل ہے وہ اسی نظام کے تحت کی جائے گی, اور جو نیا نظام ہے وہ ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے جو پرانے نظام کے جتنی بھی چیزیں تھیں لائحہ عمل تھے وہ دوبارہ سے. شکریہ عبد الرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. گاڑی مالکان کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پر ملنے والی چھوٹ کی ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دیا. شہری 30 ستمبر تک 15% رعایت کے ساتھ اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس آن لائن جمع کروا سکیں گے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر, بتائیے گا نئی ڈیڈ لائن کے حوالے سے. جی وہیکلز مالکان کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے رواں مالی سال کے ٹوکن ٹیکس پر جو دیا جانے والا ریلیف ہے اس کی ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اب وہ تمام گاڑی مالکان جن کے پاس 850 سی سی سے بڑی گاڑیاں ہیں, کمرشل وہیکلز ہیں, وہ 30 ستمبر تک اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ 15% ریبیٹ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. اور تمام وہ گاڑی مالکان جو کہ آن لائن اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کروائیں گے تو اس پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے 30 ستمبر تک ٹیکس جمع کروانے پر 10% ریلیف, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ادائیگی کرنے پر 5% ریلیف, اور یوں مجموعی طور پر 15% ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی. اس سے قبل محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے 31 اگست آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی, تاہم اب اس آخری تاریخ میں اضافہ کیا گیا ہے اور ستمبر کے اختتام تک گاڑی مالکان ڈیڈ لائن 30 ستمبر تک بڑھا دی گئی. شکریہ عمیر تفصیلات کے لیے. گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج ٹی ٹائپ کالونی فیصل آباد کی پرنسپل ڈاکٹر تبسم سلطانہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈاکٹر تبسم سلطانہ کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. شاہ ظفر کو پرنسپل کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹی ٹائپ کالونی فیصل آباد کی پرنسپل ڈاکٹر تبسم سلطانہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈاکٹر تبسم سلطانہ کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. شاہد ظفر کو پرنسپل کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا. جی گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج ٹی ٹائپ کالونی فیصل آباد میں پرنسپل کے رویے کے خلاف تمام جو فیکلٹی ممبران تھے اور کلاس 4 ملازمین کلریکل اسٹاف سے ان کی طرف سے
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और बाकायदा तौर पर डायरेक्टर कॉलेज को दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, जिस पर बिलाखिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज वी टाइप कॉलोनी को ओहदे से हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल डॉक्टर तबस्सुम सुल्ताना जो है उनको इंतजामी अमूर बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है और उनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि प्रिंसिपल तबस्सुम सुल्ताना जो है उनके रवैये के खिलाफ इंक्वायरी जो थी वो भी डायरेक्टर कॉलेज के ज़ेर तमाम चलाई जा रही थी, जिसमें उनके खिलाफ जो एतराज़ात है वो यही थे कि उनका रवैया स्टाफ मेंबरान के साथ, फैकल्टी मेंबरान के साथ और क्लास 4 मुलाजिम के साथ ठीक नहीं है, जिस पर उन्हें ओहदे से हटाया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट में जो आर्जी तौर पर इंतजाम चलाने के लिए शाहदा जफर हैं उनको प्रिंसिपल का इजाफी ताज सौंप दिया गया है। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पंजाब आसिम जावेद का चनियोट का दौरा। आसिम जावेद ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस किया और फातह ख्वानी की। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 2 माह कबल सीईओ हेल्थ इंजीनियर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की वालदा रज़ा इलाज से वफात पा गई थी, जिस पर एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पंजाब आसिम जावेद ने दौरा किया है और सीईओ हेल्थ से इजहार ताज़ियत भी की है और उनकी वालदा की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए फातह ख़्वानी भी की है। इस मौका पर देखा जाए तो सीईओ हेल्थ इंजीनियर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील और इसके साथ साथ दीगर महकमा सेहत के आला अफसरान भी मौजूद थे, जबकि आसिम जावेद ने सीईओ हेल्थ इंजीनियर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ से इजहार ताज़ियत की है और फातह ख़्वानी करते हुए उनकी वालदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की है। जी शुक्रिया अब्दुल कदीर रिपोर्ट करने के लिए।